زبور 22۔ آئے میرے خدا، آئے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو میری مدد اور میرے نالہ اور فریاد سے کیوں دور رہتا ہے؟ اے میرے خدا، میں دن کو پکارتا ہوں پر تو جواب نہیں دیتا، اور رات کو بھی اور خاموش نہیں ہوتا۔ لیکن تو قدوس ہے، تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے۔ ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا، انہوں نے توکل کیا اور تو نے ان کو چھڑایا۔ انہوں نے تجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی۔ انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے۔ پر میں تو کیڑا ہوں، انسان نہیں، آدمیوں میں انگشت نما ہوں اور لوگوں میں حقیر۔ وہ سب جو مجھے دیکھتے ہیں میرا مضحکہ اڑاتے ہیں۔ وہ منہ چڑھاتے، وہ سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں، اپنے کو خداوند کے سپرد کر دے، وہی اسے چھڑائے۔ جبکہ وہ اس سے خوش ہے تو وہی اسے چھڑائے۔ پر تو ہی مجھے پیٹ سے باہر لایا، جب میں شیر خوار ہی تھا تو نے مجھے توکل کرنا سکھایا۔ میں پیدائش ہی سے تجھ پر چھوڑا گیا، میری ماں کے پیٹ سے تو ہی میرا خدا ہے۔ مجھ سے دور نہ رہ، کیونکہ مصیبت قریب ہے، اس لیے کہ کوئی مددگار نہیں۔ بہت سے سانڈوں نے مجھے گھیر لیا، بسن کے زوراور سانڈ مجھے گھیرے ہوئے ہیں۔ وہ پھاڑنے اور گرجنے والے ببر کی طرح مجھ پر اپنا منہ پسارے ہوئے ہیں۔ میں پانی کی طرح بہہ گیا، میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں۔ میرا دل موم کی مانند ہو گیا، وہ میرے سینے میں پگھل گیا۔ میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی، اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی۔ اور تو نے مجھے موت کی خاک میں ملا دیا، کیونکہ کتوں نے مجھے گھیر لیا ہے۔ بدکاروں کے گروہ مجھے گھیرے ہوئے ہیں، وہ میرے ہاتھ اور میرے پاؤں چھیدتے ہیں۔ میں اپنی ہڈیاں گن سکتا ہوں، وہ مجھے تاکتے اور گھورتے ہیں۔ وہ میرے کپڑے آپس میں بانٹتے اور میری پوشاک پر کرا ڈالتے ہیں۔ لیکن تو اے خداوند دور نہ رہ، اے میرے چارہ ساز میری مدد کے لیے جلدی کر۔ میری جان کو تلوار سے بچا، میری جان کو کتے کے قابو سے، مجھے ببر کے منہ سے بچا۔ بلکہ تو نے سانڈوں کے سینگوں میں سے مجھے چھڑایا ہے۔ میں اپنے بھائیوں سے تیرے نام کا اظہار کروں گا، جماعت میں تیری ستائش کروں گا۔ اے خداوند سے ڈرنے والوں، اس کی ستائش کرو۔ اے یعقوب کی اولاد، سب اس کی تمجید کرو۔ اے اسرائیل کی نسل، سب اس کا ڈر مانو، کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر جانا، نہ اس سے نفرت کی، نہ اس سے اپنا منہ چھپایا۔ بلکہ جب اس نے خدا سے فریاد کی تو اس نے سن لی۔ بڑے مجمع میں میری ثنا خوانی کا باعث تو ہی ہے۔ میں اس سے ڈرنے والوں کے روبرو اپنے نظریں ادا کروں گا۔ حلیم کھائیں گے اور سیر ہوں گے، خداوند کے طالب اس کی ستائش کریں گے۔ تمہارا دل ابد تک زندہ رہے۔ ساری دنیا خداوند کو یاد کرے گی اور اس کی طرف رجوع لائے گی، اور قوموں کے سب گھرانے تیرے حضور سجدہ کریں گے، کیونکہ سلطنت خداوند کی ہے، وہی قوموں پر حاکم ہے۔ دنیا کے سب آسودہ حال لوگ کھائیں گے اور سجدہ کریں گے۔ وہ سب جو خاک میں مل جاتے ہیں اس کے حضور جھکیں گے، بلکہ وہ بھی جو اپنی جان کو جیتا نہیں رکھ سکتا، ایک نسل اس کی بندگی کرے گی، دوسری پشت کو خداوند کی خبر دی جائے گی۔ وہ آئیں گے اور اس کی صداقت کو ایک قوم پر جو پیدا ہوگی یہ کہہ کر ظاہر کریں گے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، جتنے لوگ آج مجھے آپ سن رہے ہیں، ہماری زندگی میں بھی ایسے موڑ آتے ہیں جب ہمیں ایسے لگتا ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اس موقع پر ہم جس بھی حال میں سے گزر رہے ہوں، ہمیں صاف دلی سے خدا کو بتانا ہے، سب کچھ اس کے حضور میں رکھنا ہے کہ ہم پر کیا گزر رہی ہے، ہم کون سی مشکل میں سے گزر رہے ہیں، سب خدا کو بتائیں۔ اور جب آپ اس کو بتائیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ حیرت انگیز طور پر خدا آپ کے دل کو اپنی تسلی سے بھرے گا اور آپ کو ایمان دے گا، آپ کو وہ بھروسہ اور توکل آپ کے اندر پیدا کرے گا اپنے روح کے وسیلہ سے، جس کے وسیلہ سے آپ کھڑے رہ سکیں گے اور
हर मुश्किल का मुकाबला कर सकेंगे और आपकी ज़िंदगी में जो आखिर होगा वो खुदावंद की शुक्रगुजारी और हम्दो सना से भरा हुआ होगा। सो आए दुआ करते हैं। ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि जो कुछ तूने अपने नबियों के वसीला से इस किताब में लिखा वो हमारी ज़िंदगी के लिए एक सीख है। हम इससे समझते हैं और हमने ये जाना है कि जब कभी हम मुसीबत में से गुज़र रहे होते हैं और हम अपनी मुसीबत को तेरी हजूरी में ले आते हैं और अपने सारे दुख दर्द का बयान सिर्फ तुझी से करते हैं, तो वाहिद तू ही है जो हमारा सहारा और हमारा तवक्कल है और हमें अपनी शादमानी से, अपनी तसल्ली और मोहब्बत से भरता है, हमें सुकून और इत्मीनान देता है। ए बाप, जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, अगर उनमें से कोई भी ऐसा है जो मुश्किल वक्त में से गुज़र रहा है, खुदावंद मैं तो नहीं जानती लेकिन तू उनके दिलों को जानता है। खुदावंद, मैं उनके लिए तेरे हुजूर से तसल्ली और इत्मीनान को चाहती हूँ, तेरे हुजूर से ऐसे सुकून को मांगती हूँ। यीशु मसीह, वो तेरा सुकून है जो हमारी समझ से बाहर है। इसीलिए इन सब लोगों को खुदावंद तू अपनी लपेट में ले ले, ताकि इनका सारा दुख तकलीफ़ जाता रहे और इनको क़ुव्वत दे कि ये हर मुश्किल का मुकाबला कर सकें। इनके दिल तेरे ईमान से भर जाएं, इनका भरोसा और तवक्कल सिर्फ तू ही बन जाए और इनकी ज़िंदगी में तेरी प्रस्तिश, तेरी शुक्रगुजारी जारी हो जाए। क्योंकि खुदावन, जब हम तेरे हजूर में तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरी हम्दो सना करते हैं, तो तू हमारा बादशाह हमारे दिलों को अपनी तसल्ली और इत्मीनान से भरता है। तू हमें ये वाज़िया करता है कि तू हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता और तूने हमें कभी हकीर नहीं जाना हुआ, बल्कि तू हमारे साथ है और तू हमें कभी नहीं भूलता, बल्कि तूने तो हमारी सूरत को अपनी हथेली पर खोद रखा है और हर वक्त हमारा ख्याल करता है। तूने हमें ऐसे संभाल रखा है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को परों के नीचे रखती है। खुदा बाप, तूने भी हमें अपने परों के नीचे रखा हुआ है। हम तेरी ही शुक्रगुजारी करते रहेंगे उम्र भर और तेरे ही नाम को ऊंचा करते रहेंगे और तेरे नाम की बड़ाई करते रहेंगे। खुदावन, हम और हमारी आने वाली नस्लें तेरे नाम की बड़ाई करेंगी, तो तेरी सना गाएंगी, क्योंकि सारी सना के लायक तू ही है, सारी तारीफ़ के लायक तू ही है, सारी तमजीद के लायक तू ही है। ए बाप, मैं जानती हूँ कि जो भी दुआ तेरे हुजूर में हमने रखी है उसको तूने सुन लिया है। इसीलिए खुदा बाप, मैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम से ये सब कुछ मांग लेती हूँ। आमीन।